السلام علیکم۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ملکن 3 کے بارے میں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ملکن 3 درگئی ضلع ملکن کے مقام پہ واقع ہے۔ ملکن 3 ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی نشاندہی بالائی سوات کینال سسٹم پر صوابئی SCARP کے تحت معاون ٹنل کی تعمیر کی بات کی گئی۔ افر سوات کینال سسٹم 1918 میں مکمل ہوا تھا۔ یہ امان درہ ہیڈ ورکس پر دریائے سوات سے نکلتا ہے اور وادی پشاور کے 1,21,400 ہیکٹر اراضی کو سیراب کرتا ہے۔ ایک 6 کلومیٹر لمبی نہر امان درہ سے ملکن کی پہاڑیوں کے دامن تک پانی لے جاتی ہے۔ وہاں 3.5 کلومیٹر لمبی بینٹن ٹنل ملکن کی پہاڑیوں کو چیرتی ہے اور پانی کو درگاہ نالی میں داخل کرتی ہے۔ اس پانی کو استعمال کرتے ہوئے 20 میگا واٹ کی صلاحیت کی 2 پاور پلانٹس جبن اور درگے بالترتیب 1937 اور 1953 میں بینٹن ٹنل کی آؤٹ لیٹ اور ٹرائی پریکٹر کے درمیان لگائے گئے۔ آبپاشی کی پانی کی طلب میں اضافے کی وجہ سے امان درہ ہیڈ ورکس کو صوابی SCARP کے تحت اپ گریڈ کیا گیا اور ایک اور معاون ٹنل موجودہ بینٹن ٹنل کی متوازی 21 کیومیکس کے بڑی ہوئی ڈیزائن کے اخراج کو لے جانے کے لیے تعمیر کی گئی۔ ہائیڈرو پاور کے لیے اس اضافی ڈسچارج سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسے مچائی برانچ میں فراہم کرنے سے پہلے ملکن 3 ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا تصور کیا گیا تھا، جس کی صلاحیت 81 میگا واٹ تھی۔ اس منصوبے کو دریائے سوات میں پانی کی دستیابی میں فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے جبن اور درگے کی 2 موجودہ پاور اسٹیشنوں کے ساتھ مل کر چلانے کی تجویز دی گئی تھی۔ یہ شامل کرنا ضروری ہے کہ ملکن 3 کی فیزیبلٹی کے بعد اس بات کی نشاندہی کی گئی تھی کہ ہائیڈل فوائد کے علاوہ اس منصوبے کے تحت 25,000 ایکڑ اراضی کو سیراب کیا جا سکتا ہے، لہٰذا ملکن 3 کے تلچٹ کے اخراج کے آؤٹ لیٹ سے تقریباً 25,000 ایکڑ اراضی کی کشش ثقل کی آبپاشی کے لیے ایک آبپاشی پروجیکٹ بائزے کا تصور کیا گیا جو اب محکمہ آبپاشی کی زیر تعمیر ہے۔ ملکن 3 منصوبہ 2008 میں مکمل ہوا اور 132 kV درگئی گرڈ اسٹیشن کے ذریعے نیشنل گرڈ سے منسلک ہوا۔ پیدا ہونے والی بجلی NTDC کے ساتھ پاور پرچیز ایگریمنٹ PPA کے تحت فروخت کی جا رہی ہے۔ NTDC کو بجلی کی فروخت کی نرخ کا تعین نیپرا نے کیا ہے۔ پروجیکٹ نے 1 نومبر 2008 کو اپنی کمرشل آپریشن کی تاریخ COD حاصل کر لی تھی۔ اب تک یہ منصوبہ تمام شرائط کو پورا کرتے ہوئے کامیابی سے چل رہا ہے اور اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام نہیں ہوا ہے۔ اس نے اب تک 28 ارب روپے سے زیادہ کی آمدنی حاصل کی ہے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں مقاصد کے بارے میں۔ تو اس کا مقصد ایک ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ کو ڈیزائن کرنا ہے جس میں پانی میں زیادہ سے زیادہ توانائی استعمال کی جائے، کم از کم ڈوبنے اور اقتصادی لاگت کے ساتھ تمام موسموں کے دوران خطے کی طلب کو پورا کرنے کے لیے بجلی کی پیداوار میں موسمی تغیرات پر غور کیا جائے۔ تو اب کچھ بات کرتے ہیں فوائد کے بارے میں۔ تو اس میں پہلے نمبر پہ آتا ہے توانائی کا اقتصادی ذریعہ۔ پن بجلی کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ آپریشن اور دیکھ بھال کی کل لاگت نہ ہونے کے برابر ہے، چونکہ انہیں حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ تر توانائی فراہم کرنے والے ہائیڈرو الیکٹرک پاور کو ترجیح دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں قابل تجدید اور صاف وسائل۔ پن بجلی صرف حرکت پذیر پانی سے توانائی حاصل کرتی ہے اور اسے بجلی میں تبدیل کرتی ہے۔ ٹربائن کو طاقت دینے والا پانی پھر پانی کی ندی میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ پن بجلی کا ایک لازمی فائدہ ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے ماحول دوست۔ ہائیڈرو الیکٹرک پاور ماحول دوست ہے کیونکہ یہ کوئلے اور جیواشم ایندھن کے مقابلے کل اخراج کا کم حصہ ہے۔ مزید برآں اس میں کوئی زہریلا ضمنی پروڈکٹس نہیں ہے جو ماحول کو نقصان پہنچائے۔ ملکن ایک 81 میگا واٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے۔ یہ خیبر پختونخوا پاکستان میں دریائے سوات پر واقع ہے۔ پروجیکٹ فی الحال فعال ہے، اسے سنگل فیز میں تیار کیا گیا ہے۔ تعمیر کی تکمیل کے بعد یہ منصوبہ 2008 میں شروع ہوا۔ یہ منصوبہ سرحد ہائیڈل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے تیار کیا تھا۔ ملکن ایک رن اپ ریور منصوبہ ہے۔ منصوبے کا خالص سر 183.5 میٹر ہے۔ پین سٹاک کی لمبائی 731 میٹر ہے۔ پین سٹاک کا قطر 4 میٹر ہے۔ اس منصوبے سے 553 گیگا واٹ بجلی پیدا ہوئی۔ یہ منصوبہ 2008 میں شروع ہوا۔ پاور پرچیز ایگریمنٹ نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ اور پاکستان واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس منصوبے سے بجلی لینے والے ہیں۔ کنٹریکٹر ملوث ہاربن پاور انجینئرنگ کو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے ٹربائن سپلائر کے طور پر منتخب کیا گیا تھا۔ کمپنی نے فرانسس ٹربائن کی 3 یونٹ فراہم کی جن میں سے ہر ایک کی 27.9 میگا واٹ نیم پلیٹ کی گنجائش تھی۔ اس رپورٹ میں شامل تمام پاور پروجیکٹ گلوبل ڈیٹا کے پاور انٹیلیجنس سینٹر سے تیار کی گئے ہیں۔ پروجیکٹ کی پیرامیٹرز کے بارے میں معلومات سامنے معلومات کے ذرائع جیسے الیکٹرک یوٹیلیٹرز، آلات بنانے والے ڈیولپرز، پروجیکٹ کے حامیوں کی خبروں، سودے اور مالیاتی رپورٹنگ
ریگولیٹری باڈی ایسوسیشن حکومتی منصوبہ بندی کی رپورٹس اور اشاعتوں سے حاصل کی جاتی ہے۔ جہاں بھی ضرورت ہو معلومات کی مزید توثیق پاور ویلیو چین کی مختلف اسٹیک ہولڈرز اور پاور سیکٹر کے سرکردہ کھلاڑیوں کے پیشہ ور افراد سے پرائمری کے ذریعے کی جاتی ہے۔ ملکن 3 پاور پروجیکٹ اور صوبہ سرحد کی صنعت کاری۔ ملکن 3 ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جس کی 81 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، اس سال کے آخر تک تجارتی پیداوار میں جانے کی امید ہے، لیکن حکومت اور صنعت کے درمیان اس بات پر اختلاف پیدا ہو گئے ہے کہ بجلی کی تقسیم کیسے کی جائے۔ حکومت بجلی وابڈا کو بیچنا چاہتی ہے، صنعت کار چاہتے ہیں کہ صوبے کی اپنی ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کمپنی ہو۔ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ملکن 3 صوبہ سرحد کی حکومت کی طرف سے نصب کیا جانے والا پہلا سیلف فائنانس ہائیڈرو پاور اسٹیشن ہے۔ صوبہ سرحد کے پاس پن بجلی کی پیداوار کی بے پناہ وسائل ہے اور ملک کی 40,000 میگا واٹ صلاحیت میں سے 70% صوبے میں واقع ہے۔ اسی طرح ملک میں پن بجلی گھروں کی نصب صلاحیت تقریباً 6,595 میگا واٹ ہے، جس میں سے 3,767 میگا واٹ صوبہ سرحد میں ہے، یعنی 50% سے زیادہ۔ ملکن 3 پروجیکٹ پر کام پچھلی حکومت نے شروع کیا تھا، جس کا مقصد مقامی صنعت کو سستی بجلی فراہم کرنا تھا تاکہ وہ دوسرے صوبوں کی صنعتوں کا مقابلہ کر سکے۔ حکومت نے روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے مرکزی پاور کمپلیکس سے چند کلومیٹر نیچے درگئی ملکن کے قریب ایک انڈسٹریل اسٹیٹ قائم کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن اب حکومت نے 71 میگا واٹ بجلی اپنا منصوبہ تبدیل کرتے ہوئے 10 میگا واٹ بجلی بیمار صنعتی وابڈا کو اور بقیہ یونٹس کو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جب ایک کنسلٹنٹ نے پہاڑی علاقوں میں انڈسٹریل اسٹیٹ کے قیام کو ناقابل عمل قرار دیا، پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کے ذریعے ویلنگ چارجر کے ذریعے صوبے کی دیگر مقامات پر بیمار صنعتی یونٹس کو تقریباً 10 میگا واٹ بجلی فراہم کی جائے گی۔ صوبائی حکام اس وقت نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا سے 71 میگا واٹ بجلی کی اچھی پی یونٹ قیمت کے حصول کے لیے رابطے میں ہیں۔ حکام کے مطابق وابڈا نے خریدار ہونے کے ناطے وفاقی ہائیڈرو پالیسی 1995 کے مطابق منصوبے کے لیے 3.2% پی یونٹ قیمت کی پیشکش کی ہے، جبکہ صوبائی حکومت کم از کم 5% پی یونٹ قیمت چاہتی ہے۔ صوبائی حکومت نے حال ہی میں ایک قانونی مشیر کی خدمات حاصل کی ہیں جو زیادہ سے زیادہ پی یونٹ قیمت حاصل کرنے کے لیے نیپرا کو درخواست دائر کرے گا۔ اے حکومت آنے والی منصوبے سے بجلی کی فروخت کے ذریعے کم از کم 1 ارب روپے سے 1.5 ارب روپے اضافی آمدنی کے توقعات وابستہ کر رہی ہے۔ تاہم صوبہ سرحد کے صنعت کار وابڈا کو رعایتی نرخوں پر بجلی دینے کی بجائے پہلے کی منصوبہ بندی کے مطابق فروخت کرنے پر ناخوش ہے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ فیصلہ صوبے میں ایک مضبوط صنعتی بنیاد بنانے کی امیدوں پر پانی پھیر دے گا اور ایک بری مثال قائم کرے گا۔ انڈسٹریلسٹ ایسوسی ایشن پشاور کے صدر نعمان وزیر کہتے ہیں، کئی 2 سال قبل سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام بین الاقوامی سرمایہ کاری کانفرنس میں ملکن 3 پر بقیہ تعمیراتی کام کی مالی عنایت کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ یہ اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے کافی ہے کہ مقامی کاروباری برادری اس منصوبے میں کتنی دلچسپی رکھتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صنعت کاروں نے مختلف فورمز پر وابڈا کی ٹرانسمیشن لائنوں کا استعمال کرتے ہوئے ویلنگ چارجز کے ذریعے مقامی صنعتی یونٹس کو ایسی بجلی کی ترسیل کی وکالت کی ہے کیونکہ یہ ہے روزگاری اور غربت سے نمٹنے کا واحد راستہ۔ وہ بتاتے ہیں ملکن 3 وابڈا کی 5.50 روپے فی یونٹ کے مقابلے میں 1.92 روپے فی یونٹ کی شرح سے بجلی پیدا کرے گا اور سستی بجلی بالآخر صنعت کاری کو فروغ دے گا اور روزگار پیدا کرے گا۔ اس طرح کی منصوبے سے پیدا ہونے والی بجلی وابڈا کی ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کا استعمال کرتے ہوئے ویلنگ چارجر کے ذریعے صنعتوں کو فراہم کی جا سکتی ہے۔ تاہم محکمہ آبپاشی کے افسران کا موقف مختلف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کی تقسیم کی طریقہ کار اور مجموعی مالیاتی اور انتظامی امور کی دیکھ بھال کے لیے ایک بہت بڑا صوبائی سیٹ اپ درکار ہوگا۔ اس طرح ایک بہت بڑی عوامی افادیت کے ادارے کا انتظام صوبائی حکومت کی مالی ذمہ داریوں میں اضافہ کرے گا، جبکہ وابڈا کو بجلی فروخت کرنا پہلے سے ناکارہ سرکاری اداروں کو متاثر کیے بغیر آمدنی پیدا کرنے کا ایک آسان طریقہ ہوگا۔ حکام نے کہا حکومت یہ خدشات کے جواب میں مسٹر وزیر نے واضح کیا کہ پیسکو یا کوئی اور ڈسٹریبیوشن کمپنی نیپرا ایکٹ کے تحت قانونی طور پر پابند ہے کہ وہ ان پن بجلی منصوبے میں سے کسی سے پیدا ہونے والی بجلی صوبے میں تقسیم کرے۔ انہوں نے کہا کہ ملکن 3 کمپنیز آرڈیننس 1934 کے تحت سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں تبدیل کیا جانا چاہیے تاکہ اس کے مستقبل کے آپریشن ہوں۔ کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز 50% حکومت کی طرف سے اور 50% پرائیویٹ سیکٹر سے ہونا چاہیے، جس میں چیف ایگزیکٹو اور دیگر عملہ مارکیٹ کی بنیاد پر تنخواہوں کے ساتھ معاہدے پر ہو۔ وابڈا کے ساتھ صوبے کے تعلقات ان کے خیال میں خالص ہائیڈرو پروفٹ کے معاملے پر مروجہ موقف کے تناظر میں بہت اچھی نہیں ہے۔
اس لیے اس مرحلے پر ملکنٹری معاہدہ صوبے کو ایک سنہری موقع سے محروم کر دے گا جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کی صنعتی ترقی کو بڑھانا۔ ملکنٹری چھوٹی اسٹیشنوں کی تنصیب کے ذریعے صوبے میں پن بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کی پہلی کوشش ہے۔ صوبہ سرحد میں بے روزگاری کا تناسب دیگر تمام وفاقی اکائیوں سے زیادہ ہے، اس لیے ہمیں نئی ملازمتیں پیدا کرنے کے لیے محنت کش صنعتی اکائیوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک حکومت مقامی صنعت کو سستی بجلی فراہم نہ کرے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہمارے تمام آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ شکریہ۔